بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً تمام علمی مقالات اور خصوصاً تاریخی مضامین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تحقیق کی غرض سے لکھے جاتے ہیں اور جن میں کسی مسئلے پر نادر اور مستند معلومات بہم پہنچائی جائے، دوسرے وہ جو کسی بحث کو چھیڑنے اور ارباب علم کو اس کی طرف توجہ دلانے کا باعث ہوں۔ ہم نے جو نیچے مضمون اختیار کیا ہے وہ اسی دوسری قسم کا ہے، اور اس کے لکھنے والے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس بڑے کام کی طرف جسے وہ خود نہیں کر سکتا دوسروں کو راغب کرے۔ 19ویں صدی یورپ کی تمدنی تاریخ میں تحقیق علمی کی صدی کہلانے کی مستحق ہے۔ یہ ہیچ ہے کہ اس دور میں پہلے 30 سال سے قطع نظر کر کے حکمت و فلسفے کا بازار سرد ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں علوم مخصوص مثلاً سائنس کے تمام شعبوں، تاریخ، جغرافیہ، علم السنہ وغیرہ نے حیرت انگیز ترقی کی۔ خصوصاً تاریخ کو تو اس عہد میں وہ بلندی نصیب ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ اس زمانے میں محض چند غیر مربوط اور غیر مستند واقعات کا مجموعہ نہیں رہی، بلکہ اس کے لکھنے میں تحقیق و کاوش اور نظم و ترتیب سے کام لیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ مؤرخین ایک بڑی حد تک اپنی ذاتی عقائد اور جذبات سے قطع نظر کر کے صرف واقعات کی بنا پر غیر جانبدارانہ رائے بھی دینے لگے۔ تمام یورپ کی مکمل تاریخ قرون وسطیٰ کی آخری صدیوں سے دم تحریر تک مرتب ہو گئی، اور بعض بلند حوصلہ تاریخ عالم کا خواب دیکھنے لگے۔ لیکن تاریخ یورپ کے سلسلے کی ایک کڑی جو ہمیشہ سے کمزور چلی آتی ہے، اس عہد میں بھی کمزور رہ گئی، یعنی ہسپانیہ کی 8ویں صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کی تاریخ غیر مکمل اور غلط رہی۔ اس کا سبب زیادہ تر یہ تھا کہ یورپ کے مؤرخ عام طور پر ہسپانیہ میں عربی حکومت کو مغربی تمدن میں ایک خارجی عنصر سمجھتے تھے، جس سے ان کے خیال میں عام سیاسی اور تمدنی نشو و نما پر کوئی قابل ذکر اثر نہیں چھوڑا۔ سیاست اور اس کے مرکز یعنی ریاست کے اعتبار سے ممکن ہے کہ یہ بات صحیح ہو، لیکن جہاں تک ذہنی زندگی کا تعلق ہے، یہ کہنا کہ تاریخ ہسپانیہ کا عربی دور ایک آندھی کی طرح اگر گزر گیا اور اس نے کوئی آثار باقیہ یورپ کے تمدن میں نہیں چھوڑے، کچھ تو ناواقفیت اور کچھ بے انصافی پر مبنی ہے۔ اس مضمون میں کوشش کی جائے گی کہ اس خیال کی تردید کر کے دکھایا جائے کہ یورپ کی ذہنی زندگی پر ہسپانیہ کے عربی تمدن کا بہت اہم اثر پڑا ہے، اور اس لیے یورپ کے مؤرخین کا یہ فرض ہے کہ وہ ہسپانیہ کی قرون وسطیٰ کی آخری دور کی تاریخ اس کا اسی کاوش اور تحقیق کے ساتھ مدون کریں جو انہوں نے عام طور پر مغربی ممالک کی تاریخ لکھنے میں صرف کی ہے۔ تاریخ ہسپانیہ کے عربی دور کی اہمیت تاریخ اسلام کے لیے اور بھی زیادہ ہے۔ ہسپانیہ میں اموی حکومت کا زمانہ ہماری تاریخ میں عہد ذری ہیں، نہ صرف اقتصادی فلاح و بہبودی اور سیاسی اقتدار کے لحاظ سے، بلکہ ارتقاء ذہنی اور علم و تعلیم کی ترقی کے اعتبار سے یہ بھی عہد سازی تاریخ اسلام میں اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ اس لیے مسلمان ارباب علم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس عہد کی تاریخ کی تدوین میں یورپ کے مؤرخوں کا ہاتھ بٹائیں۔
اگر ہم اپنے نقطۂ نظر کو اور وسیع کریں اور تاریخ عالم کے لحاظ سے ہسپانیہ کے 800 سالہ عربی دور کو دیکھیں تو بھی اس کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ ایک ایشیائی قوم کا ترک وطن کر کے سرزمین یورپ میں آباد ہونا، وہاں کے اصلی باشندوں پر اپنا اثر ڈال کر اور ایک صدی تک ان کا اثر قبول کر کے ایک متحدہ سامی آری تمدن کی بنیاد ڈالنا اور مشرق و مغرب کے امتزاج کا شاندار نمونہ پیش کرنا، ایسے مظاہر ہیں جو تاریخ عالم لکھنے والے کے غور و فکر کے طالب ہیں، اور ان سے چشم پوشی کرنا بہت بڑا علمی قصور ہے۔ مگر مؤرخین کو ملزم قرار دینے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس عہد کی تاریخ لکھنے میں کیا دقتیں تھیں اور ان کو دور کرنا کس قدر دشوار تھا۔ تاریخ ہسپانیہ کے 2 ماخذ ہو سکتے تھے، ایک تو عرب مؤرخین کی تصانیف، دوسرے عہد جدید کے ہسپانیوں کی لکھی ہوئی تاریخیں۔ قسم اول کی کتابوں کا جو حشر ہوا وہ ارباب خبر سے مخفی نہیں۔ عرب حکومت کے زوال کے ماننے ہیں، ہسپانیہ کے مسیحی باشندے خصوصاً رومی کلیسا کے پادری تعصب اور تنگ نظری سے اس قدر دیوانے ہو گئے تھے کہ انہوں نے عربوں کی علمی کتابوں کو سارے ملک میں تلاش کر کے کمال بے دردی کے ساتھ برباد کیا۔ چنانچہ دنیا کے متعصبوں کے پیشوا ایشب زیمنس نے بے شمار عربی کتابوں کو جمع کر کے آگ میں جلوا دیا۔ پروفیسر لکسن لکھتے ہیں، یہ کتب خانہ اسکندریہ کے خلیفہ عمر کے حکم سے جلائے جانے کی طرح مشتبہ افسانہ نہیں بلکہ مستند واقعہ ہے کہ بیر جم بطریق زیمنس نے تمام قلمی عربی کتابوں کو جو اس کے ہاتھ آئیں جمع کر کے انہیں آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا، اور اس طرح اسلامی تمدن کی 7 صدیوں کی قلمی یادگار کو ایک دن میں مٹا دینا چاہا۔ عرب مؤرخین کی بہت تھوڑی کتابیں تھیں جو اس دستبرد سے محفوظ رہیں اور جس سے آج کل کے مؤرخین کام لے سکتے ہیں۔ اب رہی ہسپانوی مسیحیوں کی تاریخیں، ان کا یہ حال ہے کہ ان کے مصنفوں نے عربوں کو بدنام کرنے کے لیے بلا تامل صدہا واقعات اپنی طرف سے گھڑ کر عرب مصنفین کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ خصوصاً کانڈے نامی مؤرخ نے تو اس معاملے میں وہ سرگرمی دکھائی کہ اگر ہالینڈ کا مستشرق ڈوزی اپنی زندگی بھر کی کوشش سے حقیقت کے رخ سے نقاب نہ اٹھاتا تو دنیا آج ہسپانیہ کے عربوں کو چشتی اور وحشی اور خونخوار سمجھتی رہتی۔ المانوی مؤرخ آگسٹ مولر رقم تراز ہے۔ ہالینڈ کے مستشرق ڈوزی نے جو سن 1883 میں فوت ہو گیا، اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ اس کام میں صرف کر دیا کہ اسلامی اور ایک حد تک مسیحی ہسپانیہ کی تاریخ کو اس ابتری سے نکالے جس میں اسے ناقابل اعتبار ہسپانوی مؤرخ کانڈے نے ڈال دیا تھا۔ وہ سفید جھوٹ جو اس مؤرخی نے عرب مصنفین کے حوالے سے ہماری صدی کے نصف اول کے عربی نہ جاننے والے مؤرخین کے گلے سنڈ دیے تھے، ذاتی حیثیت سے تو کانڈے اور اس کی کتاب کے انجام پر نظر ڈالتے ہوئے کسی حد تک درگزر کے قابل ہیں، لیکن نفس الامر میں ان کا افسوسناک نتیجہ یہ ہوا کہ دوزی کے پہلے کی لکھی ہوئی اسپین کی سب تاریخوں کے وہ حصے جن کا ماخذ کانڈے ہے قریب بیکار رہیں۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے مؤرخین کی کوتاہ قلمی ہسپانیہ کے عہد عربی کی تاریخ کے بارے میں ایک حد تک درگزر کے قابل ہے، پھر بھی اہل ہمت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔
چنانچہ ڈوزی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس مضمون کا ماخذ زیادہ تر ڈوزی کی دلچسپ اور محققانہ تصنیف ہے۔ ضمناً دوسرے مصنفین کی کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے، لیکن یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ ان میں صرف ہسپانیہ کی عربوں کی تمدنی نشو و نما پر ایک سرسری نظر ڈالنا مقصود ہے۔ ضروری تاریخی واقعات نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیے جائیں گے تاکہ مطلب کی توضیح ہو سکے۔ ہجرت کی پہلی صدی میں افریقہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سن 710 عیسوی میں موسیٰ خلافت امویہ کے طرف سے افریقہ کا حاکم تھا۔ اس سال اس نے اپنے آزاد کردہ غلام اور سردار فوج طارق کو قیصر جولین کی دعوت پر ہسپانیہ بھیجا تاکہ وہاں سے خراج وصول کرے۔ طارق نے حکم حاکم سے تجاوز کر کے ہسپانیہ کے بڑے حصے کو فتح کر لیا۔ دوسرے سال موسیٰ خود ہسپانیہ پہنچا اور طارق پر اس کا عقاب نازل ہوا، لیکن خود موسیٰ نے طارق کے شروع کیے ہوئے کام کو تکمیل تک پہنچایا اور سارے ہسپانیہ کو فتح کر کے حکومت افریقہ کے ماتحت ایک صوبہ بنا لیا۔ سن 710 سے لے کر سن 712 تک اس کے بعد کے 40 سال میں ہسپانیہ کی تاریخ عرب قبائل کی خانہ جنگی کا عنصر ہے، جس کا خاتمہ عبد الرحمن ابن معاویہ ابن ہشام اموی کے ہسپانیہ کو فتح کرنے اور سارے ملک میں اپنی حکومت قائم کرنے سے ہوا۔ عبد الرحمن کی جرأت و بساست بھی یادگار رہے گی۔ تنے تنہا ترک وطن کر کے غیر ملک میں جانا محض اپنی قوت بازو سے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کرنا ایسا کام ہے جس کی صرف چند مثالیں تاریخ عالم میں ملتی ہیں۔ عبد الرحمن کی شجاعت اور اقبال مندی کی داد اس کے اور اس کے خاندان کے دشمن خلیفہ منصور عباسی تک کو دینا پڑی۔ ایک دن منصور نے دربار میں اپنے حاشیہ نشینوں سے پوچھا، بتاؤ قریش کا باز کون ہے؟ لوگوں نے مختلف شجاعان عرب کے نام لیے، کہا نہیں۔ کسی نے کہا خلیفہ صفاح، کہا نہیں۔ ایک صاحب بولے حضور خود، کہا نہیں۔ جب لوگ ساکت ہو گئے تو منصور نے کہا عرب کا باز عبد الرحمن ابن معاویہ ابن ہشام اموی ہے۔ واقعی جس طرح قلیل عرصے میں بے یار و مددگار عبد الرحمن نے اپنی سلطنت ہسپانیہ میں قائم کی، اسے دیکھتے ہوئے واقعی وہ اسی لقب کا مستحق ہے۔ سن 755 میں عبد الرحمن ہسپانیہ پہنچا اور 756 میں وہ تمام ملک پر قابض ہو چکا تھا اور وہ سلطنت قائم کر چکا تھا جو 300 سال تک اس کی اولاد میں باقی رہی۔ عبد الرحمن ثالث کے زمانے میں سن 912 سے لے کر 961 تک یہ سلطنت نصف النہار پر پہنچ گئی۔ سن 969 میں اس نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا اور اس کے بڑے بیٹے حکم ثانی کے عہد خلافت 961 سے لے کر 974 تک سلطنت اسی دبدبے اور شان و شوکت کے ساتھ باقی رہی، لیکن اس کے جانشین اس امانت عظمیٰ کو نہ سنبھال سکے اور ان کے عہد میں زوال شروع ہو گیا۔ سن 1030 میں اہل بریر نے اس سلطنت کو برباد کر کے افریقہ کو اپنا صوبہ بنا لیا۔ ہسپانیہ میں اب طوائف الملوکی شروع ہو گئی، جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ملک کے مختلف حصوں میں تھی۔ ان میں سے سلطنت غرناطہ سن 1223 سے سن 1292 تک امتیاز رکھتی ہے۔ اس سلطنت کے آخری تاجدار کو سن 1492 میں فردینینڈ اور اسابقلا کی متحدہ فوج نے شکست دی اور اسلامی سلطنت کا چراغ
ہسپانیہ میں ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ اس مختصر تاریخی تمہید کے بعد ہم اختصار کے ساتھ اصل مطلب یعنی ہسپانیہ کے عربی تمدن کا نشو و نما آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عربوں نے ایوان تمدن کی تعمیر ہسپانیہ میں اپنا قدم مضبوطی کے ساتھ جمانے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ عبد الرحمن اول خود شاعر تھا اور شعراء کا قدردان، شعر و شاعری کا چرچا، شاندار عمارتوں کی تعمیر اور علوم و فنون کی تعلیم جو تمدن کی بنیادیں ہیں اسی کے زمانے میں ڈالی جا چکی تھی، لیکن اب تک ہسپانیہ کے عرب تمدن کے تمام شعبوں میں مشرقی اسلامی ممالک کے دست گیر تھے۔ وہ اب تک بے وطن تھے، اس لیے ان کی فکر اور تخیل کو کوئی لنگر نہیں ملا تھا۔ جس زمین میں رہتے تھے اس سے بے تعلقی ان کے فاتحانہ مقاصد کو تو مدد پہنچاتی تھی، لیکن تمدنی حیثیت سے سخت مضر تھی، کیونکہ تمدن ایسا درخت ہے جس کی اونچی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہوں، لیکن اس کی جڑیں زمین ہی سے پیوستہ ہوتی ہیں، اور جب تک کوئی قوم کسی زمین میں جڑ نہ پکڑ لے وہ اعلیٰ تمدنی مزاج طے نہیں کر سکتی۔ ہسپانیہ کے نوابوں، عربوں، خصوصاً فرما روا خاندان یعنی عبد الرحمن اور اس کے متعلقین کو اب تک جو اجنبیت سرزمین مغرب سے تھی اور جس حسرت سے یہ لوگ اپنے وطن اصلی کو یاد کرتے تھے اس کا اندازہ اشعار سے ہوگا جو خود عبد الرحمن کی تصنیف ہیں۔ وہ اشعار عربی زبان کے ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے: رصافہ میں ایک کھجور کا درخت نظر آیا جو کھجوروں کے ملک سے دور ہو کر بلاد غرب میں آ پڑا۔ میں نے کہا اے غربت اور جدائی، میں میری مثال اور اہل و عیال سے دوری اور محجوبی میں میری شبیہ۔ تو پرائے دیس میں پلا اور بڑھا ہے، دور افتادگی میں تیری مثال وہی ہے جو میری تجھے وقت سحر کے بارش نے سینچا ہے، جس کی چھینٹوں سے غریب بیچارے سیراب ہوتے ہیں۔ اسی مضمون کے چند شعر عبد الرحمن کے عزیز عبد الملک ابن عمرو ابن مروان ابن الحکم الاموی کے کلام میں پائے جاتے ہیں، جن میں یورپ کے مستشرق عام طور پر خود عبد الرحمن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ عبد الملک کہتا ہے: اے کھجور کے درخت، تو میری طرح اکیلا ہے، اس سرزمین میں اپنے ساتھیوں سے دور سے ہم انسان تو خوب خیر رو لیتے ہیں، لیکن کیا وہ خوشہ دار درخت بھی رو سکتا ہے جو بے زبان ہے اور جس کی طبیعت میری طبیعت سے مختلف ہے؟ اگر وہ ذی عقل ہوتا تو ضرور روتا۔ اب فرات اور کھجوروں کے ملک کی یاد میں، لیکن وہ اس سے محروم ہے۔ رہا میں سو میں نے اپنے آپ جلا وطنی اختیار کی ہے، اسی بغض کی وجہ سے جو مجھے بنی عباس سے ہے۔ لیکن ہسپانیہ سے عربوں کی یہ بے تعلقی اور اجنبیت ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہ تھی۔ 10ویں صدی کے نصف اخیر میں جہاں سلطنت امویہ کی بنیاد مستحکم ہو چکی تھی اور اس کا سیاسی اقتدار تمام یورپ اور دنیائے اسلام میں تسلیم کیا جا چکا تھا، بلکہ عبد الرحمن ثالث خلیفہ کا لقب اختیار کر کے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی پیشوائی کو سلاطین امویہ کا ذات میں جمع کر چکا تھا۔ ان سلاطین اور ان کے ہم قوموں کو جو بیگانگی سرزمین ہسپانیہ سے تھی وہ جاتی رہی، اس کی محبت نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا اور انہوں نے اپنا گہرا اور قوی جذبہ وطنیت اس کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ قوت اور زندگی کے سرچشمے یعنی زمین وطن سے تعلق مضبوط کرنے لگا، اور یہ نتیجہ ہوا کہ تمدن میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی اور علم و تعلیم، فنون،
لطیفہ، اقتصاد، معاشرت، غرض زندگی کا ہر شعبہ معراج ترقی پر پہنچ گیا۔ یہ زمانہ تمدنی زندگی خصوصاً علوم و فنون کے شباب کا زمانہ ہے۔ خلیفہ حکم ثانی بچپن سے علم کا قدردان تھا، اس نے علمی ترقی کی، اس کو سمجھا، یعنی اپنے ملک کے طالب علموں کو غیر ملکوں کے دور دراز سفر سے بچانا اور خود اپنے ملک میں مدارس اور کتب خانے قائم کر کے اسے علم و تعلیم کا مرکز بنایا۔ حکم ثانی کے حکم سے لوگوں نے تمام مشرقی ممالک اسلامی کا سفر کر کے ہر علم و فن کی کتابیں فراہم کی، اور خلیفہ کے کتب خانے میں 4 لاکھ کتابوں کا مجموعہ ہو گیا، جنہیں عوام کے عقیدے کے مطابق حکم نے تمام اور کمال پڑھا تھا اور ان پر حاشیے لکھے تھے۔ اس زمانے کے معیار سے اگر دیکھا جائے تو یہ کتب خانہ نہایت عظیم الشان چیز تھی، اور غالباً کتابوں کا اتنا بڑا مجموعہ تمام دنیا میں اور کہیں بھی ایک جگہ موجود نہ تھا۔ ایوان تعلیم کی بنیاد کتب خانے سے مضبوط کر کے حکم ثانی نے مدارس کی طرف توجہ کی۔ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ابتدا کی تعلیم اس زمانے میں اس قدر عام تھی کہ آج کل سوائے یورپ کے 2-4 ملکوں کے اور کہیں نہیں ہوتی ہے۔ ڈوزی لکھتا ہے، اندلس میں قریب ہر شخص کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، حالانکہ مسیحی یورپ میں بڑے لوگ بھی باستثناء کچھ لوگوں کے پیشوایان دین اس معاملہ میں محض اپنے آپ کورے تھے۔ زیادہ تر علوم دین، ریاضی، سائنس کے مختلف شعبوں اور طب کی تعلیم ہوتی تھی۔ فلسفے کی طرف ابھی تک توجہ نہیں تھی، کیونکہ نوجوان قوم میں ابھی فطرتی سادگی، جوش اور بھولا پن موجود تھا، اور قوت عمل کا اس قدر وفور تھا کہ سوچنے کی فرصت کم ملتی تھی۔ دوسرے، حکومت کی طرف سے اس معاملے میں نہایت کمی تھی۔ علماء دین یہاں سلطنت مبین بہت دخیل تھے اور انہیں فلسفے سے قد تھی۔ بڑے فلسفی سب اس وقت پیدا ہوئے جب عربوں کی سیاسی عظمت میں زوال شروع ہو گیا تھا۔ تمدن کی امانت کا بار صدیوں تک اٹھانے کے سبب سے نسل کی حیاتی قوت گھٹ گئی تھی اور اس پر تھکن اور ماندگی کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، لیکن صدیوں کے تجربے نے جہاں قوت عمل کو کم کر دیا تھا، وہاں وسعت نظر اور بلندی فکر پیدا کر دی تھی۔ تھوڑے عرصے کے اندر ہسپانیہ میں وہ حکما گزرے جو دوسرے ملکوں میں صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ابن باویہ، ابن طفیل، ابن سبین، ابن رشد، ابن خلدون، ان سب کا زمانہ گیا 12ویں صدی کے آخر سے لے کر 13ویں صدی کے آخر تک ہے، لیکن مشرقی اسلامی ممالک اور ہسپانیہ میں فلسفے کے معاملے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ممالک شرقی میں فلسفہ عوام میں بھی بہت مقبول ہو گیا تھا اور اس کا عمل زندگی پر بھی پڑ چکا تھا، برخلاف اس کے ہسپانیہ میں فلسفے کا مطالعہ ایک خاص طبقے میں محدود تھا اور اس سے آگے نہیں بڑھا۔ چنانچہ اخوان الصفا کے مقابلے کی کوئی جماعت ہمیں ہسپانیہ میں نظر نہیں آتی۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ ہسپانیہ میں یہ زمانہ طوائف الملوکی کا زمانہ تھا۔ اس سے جو سیاسی نقصان قوم کو پہنچ رہا تھا اور جس طرح مسیحی حریفوں کے مقابلے میں اس کا اقتدار کم ہو رہا تھا وہ ظاہر ہے، لیکن ملک میں جا بجا چھوٹے چھوٹے درباریوں کے قائم ہو جانے سے فنون لطیفہ بالخصوص فن تعمیر، موسیقی، شاعری وغیرہ نے بہت فروغ پایا تھا۔
ایشیا میں ہمیشہ اور یورپ میں کچھ دن پہلے تک فنون لطیفہ کی قدردانی صرف ریاستوں اور درباروں میں ہوتی رہی ہے اور ان کی ترقی کا دار و مدار اسی پر تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جس ملک میں بہت سی دربار ہوں گے وہاں زیادہ تعداد میں لوگ آرٹ کی طرف مائل ہوں گے اور درباروں کی باہمی اس کی قدردانی میں زیادہ اہتمام ہوگا۔ یہی صورت 11ویں صدی کے آخر سے ہسپانیہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ یوں تو سب درباروں میں ان چیزوں کا چرچا تھا، لیکن سلطنت غرناطہ جس نے اپنی حکمت عملی کی بدولت اپنے مسیحی دشمنوں کو آپس میں لڑا کر اپنی سیاسی حیات اس شان سے قائم رکھی تھی کہ عربوں کی گزشتہ عظمت کی یادگار ایک حد تک باقی تھی۔ فنون جمیلہ کی قدردانی میں خاص شغف رکھتی تھی۔ ایک طرف تو اس دربار میں شعراء اور مغنیوں کا مجمع رہتا تھا اور دوسری طرف وہ عالی شان عمارتیں بن رہی تھی جو آج بھی دنیا میں فن تعمیر کا بہترین نمونہ سمجھی جاتی ہیں۔ صرف قصر الحمراء اس کے لیے کافی ہے کہ غرناطہ کے حکمرانوں کے ذوق جشن اور خوش مذاقی کی یاد کو کبھی دلوں سے محو نہ ہونے دے۔ علاوہ اس کے دستکاریوں کو ہسپانیہ میں بہت رواج تھا اور یہاں کے بنے ہوئے قیمتی کپڑے اور صنعت کے دوسرے نادر نمونے تمام یورپ میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن یہ ہسپانیہ عربی تمدن جس کا مختصر حال لکھا گیا تنہا مسلمانوں کی کوشش کا نتیجہ نہ تھا۔ یہ ضرورت کہ اسلامی اور عربی اثر ہر جگہ غالب رہا، لیکن ایک حد تک مسیحی اور یہودی بھی تمدنی زندگی کے ہر شعبے کی نشو و نما میں شریک تھے۔ بعض عیسائی پطریقوں کی تحریر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مسیحی عربی زبان میں مہارت حاصل کرتے تھے اور اسی میں تصنیف و تالیف کیا کرتے تھے۔ ابن حزم صاحب ملل والنحل جو عبد الرحمن خامس کا وزیر تھا، بقول بعض یہودی الاصل تھا۔ ایک یہودی سمویل حلوی دربار غرناطہ میں وزارت کے عہدے پر فائز تھا۔ یہودیوں کے مایہ ناز فلسفی عبداللہ ابن میمون نے اپنی سب کتابیں عربی زبان میں لکھی ہیں اور اسے علمی خیالات سے مالا مال کر دیا ہے۔ ان مثالوں سے اس دعوے کو اور تقویت پہنچتی ہے کہ اگر ہسپانیہ کے عرب تمدن پر اسلامی مشرق کا بڑا اثر تھا، لیکن پھر بھی بعض پہلوؤں سے اسے ایک ہلکی پیداوار سمجھا جا سکتا ہے جس پر داخت میں علاوہ مسلمانوں کے دوسرے اقوام خصوصاً یہودیوں نے بھی کسی حد تک حصہ لیا تھا۔ یہی یہودی تھے جن کے توسط سے عرب تمدن کا اثر یورپ پر پڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو تاریخ عالم میں یہ کام تفویض ہوا ہے کہ وہ ایک ملک کا تمدن دوسرے ملک میں پہنچایا کریں اور قوموں میں ذہنی تعلقات کا واسطہ بنے۔ جب ہسپانیہ میں اسلامی سلطنت فنا ہونے لگی تو وہاں کے یہودیوں کو اپنے فرض کا شعوری یا غیر شعوری احساس پیدا ہوا اور انہوں نے قلعہ طلا میں عربی کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں شروع کر دیا جو سارے یورپ کی علمی زبان تھی۔ انہی کے توسط سے ابن رشد کا فلسفہ یورپ پہنچا۔ اس عہد میں پیرس یورپ میں علم و حکمت کا مرکز تھا۔ وہاں ابن رشد کے خیالات بہت مقبول ہوئے اور ایک مخصوص فلسفیانہ مذہب پیروان ابن رشد کا قائم ہو گیا جس کا سرگروہ سیگر آف باربنٹ تھا۔ 13ویں صدی کے وسط میں ان لوگوں کا زور اس قدر بڑھ گیا تھا کہ رومی عیسائیوں کے سب سے بڑا ذہنی اور روحانی پیشوا ٹامس آف ایکوئیتاس کو سیگر کی تردید میں ایک کتاب لکھنا پڑی۔ ابن رشد کے یورپ کی علمی دنیا پر دو احسانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے
ارسطو کے فلسفے کو، جو یورپ میں قرون وسطی میں بالکل منسوخ ہو چکا تھا، اس کی اصلی صورت میں پیش کیا۔ اس معاملے میں کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی دیر پا فائدہ نہیں پہنچا، کیونکہ کچھ دن کے بعد ارسطو کا مکمل فلسفہ براہ راست یونانی زبان سے یورپ دانوں تک پہنچ گیا ہے، جس نے ابن رشد کی تالیفوں اور شرحوں کو تقویم پارینہ بنا دیا۔ لیکن دوسرا احسان ایسا نہیں کہ اس سے کوئی یوں آسانی سے انکار کر سکے۔ قرون وسطی میں یورپ میں علوم و فنون پر کلیسا نے جو پہرا بٹھا رکھا تھا، وہ ممالک اسلامی کی سختیوں سے بدرجہ زیادہ شدید تھا۔ اہل علم کی ذہنیت کلیسا کے خوف سے مرعوب بلکہ معوف ہو چکی تھی۔ اس طلسم کے توڑنے اور خیال و فکر کے آزاد کرانے میں ابن رشد کا اور دیگر اسلامی فلسفیوں کا بڑا حصہ ہے۔ چنانچہ دین مسیحی کے حامی اسی لیے اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ دانتے اپنی شہرہ آفاقی نظم کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہیں اس نے جہنم میں دیکھا تھا۔ ان لوگوں میں وہ ابن رشد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کرتا ہے۔ ابن رشد کے علاوہ فلسفے کے ابن خلدون کے فلسفے، تاریخ اور عرب مصنفوں کی سائنس، ریاضی اور طب کی کتابوں سے جو فائدہ یورپ نے اٹھایا ہے، اس کی طرف بعض کتابوں میں کہیں کہیں ذرا سا اشارہ ہے، لیکن اصل میں یہ چیزیں پردہ خفا میں پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی خدا کا بندہ اس پردے کو چاک کر دے تو دنیا پر آشکارا ہو جائے گا کہ ہسپانیہ کے عرب تمدن کی شمع بجھتے بجھتے بھی ایک دوسرا چراغ روشن کر گئی ہے، جس کی روشنی میں اس کا پرتو ہمیشہ رہے گا۔